خدا کے بندے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو، پروٹوکول سے نکل آؤ۔ میں اور آپ اس رسول پاک کے ماننے والے ہیں جس کریم محبوب نے وصال ظاہری سے پہلے منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے کہا تھا، میرا ارادہ ہو گیا ہے لوٹ جانے کا، میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں، آنا ذرا ایک ایک کر کے ہم بھی 2 منٹ کے لیے پوچھ نہ لیں کہ جو ناراض ہیں، دماغ سے پوچھ نہ لیا جائے۔ جس بیوی نے ساری زندگی کوڑے کے نیچے وقت گزارا ہے اسے پوچھ نہ لیں کہ تو میری طرف سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ پڑوسیوں سے 1-2 دفعہ بات کر نہ لیں۔ ایک صحابی اگر میدان بدر کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صفے سیدھی کراتے وقت مجھے تیر چبھویا ہے، حضور علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہے، محبوب کے لیے تو یہ تصور کرنا جرم ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے وہ صحابی کیا کہتے ہیں، حضور مجھے تیر چبھویا ہے، تو محبوب کیا فرماتے ہیں، مجھے استثناء حاصل ہے۔ وزیر اعظم پر، گورنر صاحب پر اور صدر پر پرچے نہیں ہو سکتا، میں چونکہ فلاں عہدہ رکھتا ہوں لہذا میرے ساتھ کیسے تو نے یہ بات کر لی۔ یہ میرے رسول پاک کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے گویا اپنے لفظوں میں بات کر لوں، حضور علیہ السلام نے جو قانون بنایا تھا محبوب نے خود اپنے آپ کو اس قانون کے حوالے کیا، فرمایا آ جا میں اڑتا ہٹاتا ہوں تو بدلہ لے، آؤ نا، اور 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کرو نا، آؤ جس جگہ پہ بیٹھ کے 25-30 سال سرکاری نوکری کی ہے، آؤ نا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اپنی عدالت لگاؤ، اپنی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو۔ نوکری کی ہے کہ تعلقات نبھائے، سرکاری نوکری کی ہے کہ افسروں کو ہی راضی کیا ہے، آؤ نا جن کو منصب ملے ہیں وہ منصب، جن کو عہدے ملے ہیں، جن کو ڈیوٹیاں ملی ہیں، جن کو بڑا کچھ ملا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے نا اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کرے۔ وہ پیر صاحب، وہ مولوی صاحب جن کے لوگوں نے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پیروں میں نذرانے بھی ڈالے، اور گھنٹوں لوگوں نے سڑکوں پہ پھول لے کے جن کا استقبال بھی کیا، اور جن کے بچوں کو بھی لوگوں نے سلیوٹ کیا کہ یہ شیخ کی اولاد ہے، وہ آئے نا کبھی کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتائیں نا جس دین نے انہیں اتنا دیا ہے انہوں نے اس دین کو کیا دیا، وہ اپنی عدالت میں اپنے کو پیش ہوں، وہ بتائیں کہ تم بتاؤ نا تمہارے ارد گرد تمہارے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو چھاپڑی لے کے سودا بیچنے جاتے، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی ہیں جو 30-40 ہزار کی نوکری کرتے ہیں، خس جنہ قدر نہ میرا اے تے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، اے نہ جواب دے، لیکن حق بات کی جرت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، طے کر لیا ہے کہ حق نہیں کہنا، صرف گروہ بندی کرنی ہے، گروہ کو راضی کرنا، جس صرف مزاج یہ بنا لیا ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو، یہ سوچ کے سوئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کا چونکہ ایک یہودیوں کی فیملی سے تعلق تھا، فرماتی میرے والد و میرے چچا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میرے طرف بڑی توجہ رکھتے تھے، تو میں جس دن حضور مسجد قباء کے قریب تشریف لائے تو میرے چچا اور والد حضور سے مل کے آئے، تو ان کی کیفیت اتنی بدلی ہوئی تھی کہ انداز اتنا بدلا ہوا تھا کہ میں ان سے ملنے گئی تو وہ توجہ ہی نہیں انہوں نے کی، میں دروازے تک ان کے استقبال کو گئی، انہوں نے توجہ کوئی نہیں کی، بڑے عجیب سے پریشان تھے، پانی پوچھا تو انہوں نے اس پر بھی کوئی بات نہ کی، ایک دوسرے سے وہ کلام کرنے لگے، تو والد اور چچا تو، اور میرے چچا والد سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تورات میں ہم نے نشانیاں پڑھی تھی یہ وہی نبی؟ تو میرے والد کہنے لگے حرف سچا ہے، یہ وہی پیغمبر ہے، تو میرے چچا کہنے لگے پھر خیال کیا ہے، کرنا کیا؟ کہنے لگے میں جب تک زندہ رہوں گا معاذ اللہ ان کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ حق پہنچ گیا ہے، اطلاع آ گئی، انشراح صدر ہو گیا ہے،
دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ حق ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ کہنے لگے کہ یہ وہی رسول ہیں، ایک ایک بات ان کی سچی ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک قول سچا ہے، ان کی تو ادائیں بھی وہی ہیں جو تورات اور زبور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں ساری زندگی مخالفت کروں گا۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ یہودیوں والی یہ عادت کہیں مسلمانوں میں تو نہیں آ گئی، جس کا ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے یہ حق کہ ہم اس کے مخالف ہیں، جس کی بات کے بارے میں انشراح صدر ہو جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے اس کی، اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو اہل یہود کا طریقہ ہے یہ، مسلمانوں میں یہ کیسے آ گیا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز وجہ بنتی ہے کہ جب انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے نا، تو قرآن مجید میں اسے بھی بیان کیا، فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ اَرَأَيْتَ، کیا آپ نے دیکھا ہے مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو ہی خدا بنا لیا؟ نبی پاک درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے۔ رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیے ہیں، کس کو؟ نفس کی خواہش کو۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، چلتے کس طرف ہے؟ رب کہتا ہے انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیے، خدا بنا لیے، تو اللہ کا حکم نہیں مانتے۔